جب معاویہ کا آخری وقت قریب آیا تو اس نے یزید کو یہ وصیت کی: اے یزید، میں نے اپنی زندگی بھر کی مشقت سے پورے عالم اسلام کو زیر کر کے تیرے قدموں میں ڈالا ہے۔ نہ جھکنے والی گردنوں میں سے کچھ کو زہر سے، کچھ کو تلوار سے ختم کر دیا ہے، کچھ کو خوف سے، کچھ کو لالچ سے خاموش کر دیا ہے، اور بکنے والوں کو خرید لیا ہے۔ جو زندہ ہیں اور ہمیں نہیں چاہتے، ان میں نے اتنی سکت ہی نہیں چھوڑی کہ وہ زبان تک ہلا سکیں۔ پوری اسلامی مملکت کا بلا شرکت غیر تو تنہا حکمران ہے۔ اس سلسلے میں اگر مجھے کسی سے خطرہ ہے تو وہ صرف 3 آدمی ہیں، جو اگر لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہیں تو لوگ ان کے گرد جمع ہونے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ ایک عبداللہ ابن عمر ہے، اس سے تجھے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تیرا ساتھ دے گا۔ دوسرا عبداللہ ابن زبیر ہے، یہ شخص شیر کی طرح بہادر اور لومڑی کی طرح مکار ہے، موقع ملنے پر شیر کی طرح حملہ کرے گا اور ایسے ہی لومڑی کی طرح دھوکہ دے گا۔ اس پر جب بھی موقع ملے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا، ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دینا۔ تیسرا حسین ابن علی ہے، اس کی رگوں میں علی کا خون ہے اور اس کے خون میں لعاب رسول اور شیر بطول شامل ہے۔ میں نے اپنی سیاست سے اسے خاموش کیے رکھا، لیکن میرے بعد اس کا خاموش رہنا مشکل ہے۔ تیری راہ کا یہ بہت بڑا پتھر ہے، سرور انبیاء کا نواسہ بھی ہے اور ازروِ قرآن بیٹا بھی ہے، ان کے اثرات ناقابل انکار ہیں۔ اسے اپنی راہ سے ہٹانے میں جلد بازی نہ کرنا، ابھی لوگوں کے دلوں میں نبی اکرم سے عقیدت اور محبت باقی ہے۔ اگرچہ میں نے اپنے طور پر کوفہ اور بصرہ میں کوئی شیعہ زندہ نہیں چھوڑا، لیکن پھر بھی تیرے اعمال کو بہانہ بنا کر لوگوں کو تیری مخالفت اور حسین کی حمایت پر آمادہ کرنا آسان ہوگا۔ اس کے بعد معاویہ خاموش ہو گیا، اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور ہمیشہ کے لیے اپنے دائمی مقام کی طرف منتقل ہو گیا۔ یزید نے حاکم مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ بالعموم تمام اہل مدینہ سے اور بالخصوص عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی سے میری بیعت لے۔ رات کا کافی وقت گزر چکا تھا جب ولید کا قاصد امام حسین علیہ السلام کو بلانے آیا۔ امام حسین مسجد نبوی میں مصروف عبادت تھے، عبداللہ ابن زبیر بھی مسجد ہی میں بیٹھا تھا۔ جب قاصد نے آ کر ولید کا پیغام دیا تو دونوں نے کہا، تو چل، ہم آ رہے ہیں۔ جب قاصد واپس چلا گیا تو عبداللہ ابن زبیر نے پوچھا، رات کے اس وقت ہمیں کیوں بلایا گیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، معاویہ مر گیا ہوگا، یزید تخت نشین ہوا ہوگا اور یزید کی بیعت لینے کی خاطر ہی ہمیں بھی بلایا جا رہا ہوگا۔ عبداللہ نے کہا، اگر یہ بات ہے تو پھر میں نہیں آؤں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں چونکہ وعدہ کر چکا ہوں اس لیے میں تو ہر صورت جاؤں گا۔ امام حسین علیہ السلام گھر تشریف لائے، بنی ہاشم کو جمع کیا اور انہیں بتایا کہ ولید نے اس وقت بلایا ہے اور شاید مجھ سے یزید کی بیعت لینا چاہتا ہے۔ جبکہ میں یزید کی بیعت پر آمادہ نہیں ہوں، تم میرے ساتھ چلو، دروازے پر باہر رک جانا،
اندر میں تنہا جاؤں گا۔ اگر وہاں کسی نے شرارت کی تو میں تکبیر کہوں گا، تم اندر آ جانا۔ اگر خاموشی سے گفتگو ہو گئی تو میں بھی واپس آ جاؤں گا۔ ان ہاشمی جوانوں نے خنجر کمر سے لٹکائے اور آپ کے ساتھ چلے گئے۔ جب دربار میں پہنچے تو تمام ہاشمی نوجوان دروازے پر رک گئے۔ امام حسین علیہ السلام تنہا اندر گئے۔ ولید نے اٹھ کر استقبال کیا، پھر مرگ معاویہ کی اطلاع دی اور یزید کا خط آپ کے سامنے رکھ دیا۔ امام نے خط کو پڑھ کر فرمایا، ولید، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اہل بیت نبوت اور معدن رسالت سے ہوں۔ یزید ہر قسم کے فسق و فجور میں مبتلا رہتا ہے۔ مجھ جیسا شخص یزید جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے، میری رات کی تاریکی میں کی جانے والی بیعت کو تو بھی پسند نہیں کرے گا۔ ولید نے کہا، یہ تو درست ہے، میری خواہش ہوگی کہ آپ دربار میں لوگوں کے سامنے بیعت کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، پھر ٹھیک ہے، صبح ہو لینے دو، پھر دیکھیں گے۔ ولید نے کہا، جیسے آپ کی مرضی۔ امام حسین علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے۔ مروان جو خاموش بیٹھا تھا اس نے کہا، ولید، اگر حسین اس وقت بیعت نہیں کرتا تو اسے اپنے پاس نظر بند کر لے، صبح بیعت کے بعد گھر جانے کی اجازت بھی دے دینا۔ اگر اس وقت حسین اپنے گھر چلے گئے تو پھر کبھی تم لوگ حسین سے بیعت نہ لے سکو گے۔ بہت سی خونریزی کے بعد بھی یہ بیعت ناممکن ہو جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یبن زرقا، مجھے تو قتل کرے گا یا یہ کہہ کر آپ اٹھے۔ مروان نے تلوار نکال لی اور ولید سے کہا، اپنے جلاد کو حکم دے کہ اسے ابھی اور یہیں قتل کر دے۔ امام حسین علیہ السلام نے صدائے تکبیر بلند کی۔ دروازے پر کھڑے ہوئے 19 ہاشمی خنجر بکف اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے جب اندر داخل ہوئے تو مروان کے ہوش اڑ گئے۔ سب سے آگے حضرت عباس علمدار تھے۔ امام سب کو لے کر واپس آئے۔ مروان نے ولید سے کہا، دیکھا تو نے میری بات نہیں مانی، اب یہ بیعت کتنی خونریزی لے گی اس کا تجھے اندازہ نہیں۔ 27 رجب 60 ہجری کی رات امام حسین علیہ السلام روضہ رسول پر تشریف لائے۔ قبر رسول کو گلے سے لگایا اور عرض کیا، نانا، میں آپ کا حسین ہوں، میں آپ کا سبط ہوں، میں آپ کے لخت دل زہرا کا جگر گوشہ ہوں۔ نانا، آپ کی امت مجھ سے آپ کا جوار چھیننا چاہتی ہے، آپ گواہ رہیں۔ پھر آپ مصروف عبادت ہو گئے۔ ساری رات روضہ رسول کے پہلو میں بیٹھ کر عبادت میں گزاری۔ صبح کو واپس گھر تشریف لائے، دن گھر میں گزارا۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ گفتگو کرتے رہے۔ 28 رجب 60 ہجری کی رات پھر روضہ رسول پر آئے۔ روضہ رسول کو گلے لگا کر پہلے نانا کی امت کا شکوہ کیا، پھر عرض کیا، اے اللہ، تجھے معلوم ہے حالات میرے بابا اور بھائی کے وقت سے کتنے بدل چکے ہیں۔ اب ضرورت ہے کہ میرے نانا، میری ماں، میرے بابا اور میرے بھائی کے در پردہ قاتلوں سے پردہ اٹھایا جائے۔ اس خوابیدہ امت محمد کی آنکھیں کھولی جائیں، انہیں نیند سے بیدار کیا جائے۔ تو بہتر جانتا ہے کہ اگر اب یہ کام نہ ہوا تو پھر قیامت تک کبھی نہ ہو سکے گا۔
1,24,000 نبیوں کی محنت تا قیامت تاریکی کی گرد میں دب کر رہ جائے گی۔ اس وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے علاوہ تیری توحید اور میرے نانا کی تجدید تبلیغ کی جتنی ضرورت ہے اس سے تو آگاہ ہے۔ اگر یہ کام میرے حصے میں ہے تو مجھے تیری ہی حمایت کی ضرورت ہے۔ آپ نے تمام رات قبر رسول کو گلے لگا کر گزاری۔ طلوع صبح کے قریب اسی حالت میں آپ کی آنکھ لگ گئی۔ آپ نے عالم خواب میں دیکھا کہ نبی کونین مزار سے باہر آ گئے۔ انہوں نے آپ کو سینے سے لگایا، پہلے منہ چوما، پھر گلے کا بوسہ لیا اور فرمایا، حسین بیٹے رو نہیں، میں تو بچپنے میں بھی تیرا گریہ برداشت نہ کر سکتا تھا، اب مجھ سے تیری آنکھوں میں آنسو کیسے دیکھے جائیں گے؟ میرے پیارے، تیرے لیے اللہ نے جنت میں جس جگہ کا انتخاب کیا ہے وہ تیری ہی ملکیت ہے، خواہ تو اب آ جائے یا شہید ہو کر آئے، لیکن بیٹے جیسا کہ تو جانتا ہے میری 23 برس کی محبت، تیرے بابا کی 25 برس کی کوشش اور تیرے بھائی کی 10 برس کی تبلیغ اسی وقت کامیاب ہوگی جب تو اس سوئی ہوئی غافل امت کو جگائے گا۔ حسین میرے لال، زمین کربلا خاک شفا بننے کی خاطر تیری منتظر ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں تو کربلا میں پانی مانگ رہا ہے، تیرے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، لیکن جواب میں میری امت تجھے تیر اور تلوار پیش کر رہی ہے۔ میرے بچے، اللہ تیرے ظالموں کو میری شفاعت نصیب نہ کرے گا۔ آپ بیدار ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، نماز صبح سے فارغ ہوئے، گھر تشریف لائے اور تمام بنی ہاشم کو جمع کیا اور انہیں خواب سنایا۔ بنی ہاشم کے ہر گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ حسین اور اہل حرم کا مدینے سے کوچ کا وقت قریب ہے۔ پورے مدینے میں کوہرام ماتم مچا ہوا ہے۔ مورخین کے مطابق شہادت رسول عالمین کے دن اور روانگی فرزند زہرا کے دن مدینے میں جتنا گریہ و ماتم ہوا نہ پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ پھر کبھی ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔